لوگ آگے گئے تھے تو ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو ہم بڑھیں گے تو ہمارے فرشتے آئیں گے نا, ہم بڑھیں نہیں تو ہمارے لیے فرشتے کہاں سے, ہم کہیں فرشتے آئیں وہ چلے جائیں تو پھر ہم فرشتوں کی مدد کرنے پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ میں ہم ٹیکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت کو جاتا ہے, ہمارے ادارے ہیں, کس لیے؟ ان کو کام کرنا چاہیے نا. بالکل. ہم نے پورا ڈرامہ دیکھا ہے ارطغرل, آپ نے بھی دیکھا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں دیکھا, آپ نے خود دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے آپ کو, آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے. حالات ایسے ہیں ملک کے نا, تو حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ حالات انسان خود ٹھیک کرتا ہے اپنے. تو پیشن جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ جس کام میں آپ کا دل ہے, پیار ہے, بس وہ کام آپ کریں تو آپ کامیاب ہیں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں منیر احمد. ایک بار پھر ہنس مکھ میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے. آج کے ہمارے مہمان ہیں, ہمارے دوست ہیں سعد اللہ خان. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں. کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یار ایک بندہ جو کہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور اس نے ایسی سکل سیکھی ہیں کہ اس کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے آپ کہ لوگ اسے کالنگ کرتے ہیں کہ یار ہمارے فری لانس پروجیکٹ کریں آپ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام منیر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. آپ نے میری بڑی جھوٹی تعریف کی ہے تو یہ سنی کافی اچھا لگا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ویورز. یہ سعد اللہ بھائی جو ہیں آڈیو کا کام کرتے ہیں, آڈیو کمپوزر منیجر جو بھی اب کہہ لیں آپ. کمپوزر کہتے ہیں آڈیو والے کو, آڈیو انجینئر کہتے ہیں. انجینئر. ایک مرزا انجینئر ہے, ایک یہ انجینئر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کب سیکھنا شروع نہیں کیا منیر تھا؟ بھائی میری بات سنیں آپ. ہاں. سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے نا آج. اچھا. ٹھیک, ہاں میں پہلی دفعہ آیا, آپ مجھ سے سوال پوچھ کے مجھے کنفیوز نہ کریں یار یہ تو کام آج میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں آپ کا دن کا میڈیا سے آپ کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک دن کا بہت بڑا حصہ آپ کا ٹی وی پہ بھی آپ کا گزرتا ہے, موبائل پہ بھی, سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں. جی. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے کچھ ایسے جملے آپ بتائیں, ٹھیک ہے, جو ڈیلی بیسس پہ آپ کی نظر سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ان کو سن کے اکثر سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب یہ کیا, ہم کافی عرصے سے یہ مطلب بچپن سے ایسے جملے سنی جا رہے ہیں. تو کچھ ایسے جملے ہیں تو آپ وہ ذرا ہمیں بھی ایکسپلین کریں. ویورز پھنس گیا. تو میں کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہمارے جو گیسٹ ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ پہلے ہی ٹپک پڑے ہیں, انہوں نے پہلے ہی سوال کر دیا ہیں. تو ان کے الفاظ جو سوال ہیں وہ ہم کچھ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں مطلب ہم ڈیلی بیسس پہ ہماری آنکھوں سے جو الفاظ گزرتے ہیں, کچھ چیزیں ہم موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویسے وہ کچھ آپ کے سوال کے مطابق میرے پاس ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب کہ شدید الفاظ میں مذمت کی, یہ ایک اکثر الفاظ ہے جو ہمیں کچھ بھی ہو جائے. جی بالکل, نیوز کی ہیڈ لائنز میں اکثر آتا ہے, یہ ایسے سننے کو آتا ہے ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو دوسرا ایک اور کامن یہ ہے کہ اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. جو بھی نقصان ہوا, بندہ مر گیا, اللہ نہ کرے, چوری ہوگی, جو بھی ہے, وہ تمام اہلکاروں کو جو ہے نا معطل کر دیا گیا. تو تیسرا ایک جلدی سے جناب بنتا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے. بالکل, تحقیقاتی کمیٹی جو اس نے آج تک کبھی کوئی کام جس کا نہیں بتایا کہ اس نے کیا کام کیا. ہاں مطلب اس کا کوئی کام نہیں ہوتا, تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے صرف ٹیٹو پارٹیاں لگانے کے لیے. طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. اب وہ فون کرتے ہیں طالبان, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری قبول کر لی. واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہوں گے, جانی قبول ہے, جانی قبول ہے. آہو. تو دشمن ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھے. یہ جی ملک دشمن جو ہے ان کو للکارنا ہے, پتہ آپ کو اس بات کا؟ اب باتوں سے صرف باتوں سے ہو, جس مرضی ہو, پر آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو ہیں. تو ایک اور آتا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں نمٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ جو کیمرہ لگا کر یہ بند ہو جائے تو آپ کس طرح نمٹیں گے اسے؟ ہاں یہ ایک ہنگامی صورتحال ہوگی. ہنگامی صورتحال ہے. تو یہ بات ہے کہ کیمرے بھی ہم نے خود لگائے ہیں. نہیں ویسے جو ہمارے نمٹنے کے لیے وہ تو جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, تو واقعی یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ایک اور آتا ہے انکوائری کی جائے گی, بعد میں بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو پاویں بندہ رول اچھا یہ انکوائری کی جائے گی تو بہت سنا ہے, پر کبھی یہ نہیں سنا کہ انکوائری مکمل ہو گئی ہے. تو یہ کیوں اور کرتے ہیں یہ نتیجہ آ گیا, یہ اب کوئی پتہ نہیں. یہ لگتا ہے عوام کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ بس انکوائری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب ہوتی نہیں ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ یار انکوائری ہوگی اور یہ ہوا ہے, اس معاملے میں یہ ہوا تھا تو یوں ہو کے یہ معاملہ سالو ہو گیا. ہاں مطلب انکوائری کی جائے گی اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا,
پتہ نہیں کب پہنچایا جائے گا. وہ پتہ چلتا ہے اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے بعد وہ بندے بری ہو گئے ہیں فلاں سب. ہاں یہی بس یوں ہی چلتا ہے, آپ کو پتہ ہے. دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دہشت گردوں مطلب ان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کو ہم نے توڑ دیا, ان کو مطلب ختم کر دیا ہے, کمزور کر دیا بالکل. کیونکہ جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ کسی قابل نہیں رہتا. اور ہاں وہ زندہ بھی رہتا ہے, اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مار دیا یا زندہ چھوڑ دیا. یہ بھی ان کو بتانا چاہیے. ہاں بالکل کہ بالکل خاتمہ کر دیا یا بھی ہیں, یا ان کو خاموش کرا دیا. کشمیر کی آزادی اب دور نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کبھی بھی دور نہیں ہے. قوم جو ہے ہماری وہ بیرونی دشمنوں کے خلاف متحد ہیں. آپس میں بے شک جتنی لڑائیاں ہو جائیں, جو فساد دنگے ہو جائیں, پارٹیاں بازیاں ہو جائیں, لیکن بیرونی دشمنوں کے لیے ہم متحد ہیں. تو اگر بیرونیوں کے لیے ہم متحد ہیں تو اندرونوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بس یہ بھی ہونا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کا جو شیر ہوتا ہے نا, وہ جو مرضی کر لے اس کو آپ نے نہیں مارنا, ٹھیک ہے, اس کو کمزور نہیں ہونے دینا. میڈیا جو ہے وہ بالکل آزاد ہے. جی آزاد ہے. دیکھیں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ ہم نے خود لگایا ہے, بولی جا رہے ہیں کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ہاں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جب کسی بیرون ملک سے کال آتی ہے وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کی, تو ان کی جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ تو لوگوں کو نہیں بتائی جاتی. بس یہی جملہ کہہ دیا جاتا جو بھی آپ نے بولا ہے کہ باہمی امور مطلب تبادلہ خیال کیا جائے گا. بالکل کہ مطلب نیک خواہشات ہماری ہیں کہ مطلب سب اچھا ہے, اوکے کی رپورٹ ہے, کوئی ایسا ویسی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ لوگ. سعد اللہ بھائی بات یہ ہے کہ آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں, اور پرانی نیوز میں بھی یہی چلتا ہے, 70-75 سال ہو گئے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ کرپشن ختم کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان میں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کرپشن کر کے جو لوگ لے گئے ہیں وہ دولت ہم واپس لے کے آئیں گے. اگلی حکومت آتی ہے وہ ٹی پارٹی لگا کے پھر وہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے. تو یہ کیوں چل رہا ہے ایسے؟ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ سرکل ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک ہمارے پاس ایسے حکمران نہیں آئیں گے جو ایماندار ہوں, ٹھیک ہے, جن کو دولت کی لالچ نہ ہو, اور حکمران کے ساتھ ساتھ وہ ادارے جن کا کام ہے لوگوں کو پکڑنا, ٹھیک ہے. مطلب وزیر اعظم اکیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا, ان کو بھی لوگوں کی سپورٹ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے ادارے ہیں پولیس کے اور بھی بہت سے ادارے, سول ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی مطلب خدمت جو ہے پیش ہونی چاہیے. ان میں بھی ایسے افسر ہونے چاہیے کہ جن کو پیسے کی بالکل لالچ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں ایسا بھی, بے لوس ہو کے کر سکتے ہیں. پر جب خود ہی بندہ کرپٹ ہو تو وہ دوسرے بندوں کو نہیں پکڑ سکتا. اگر میں نے خود پانی چوری کر کے پینا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ چوری کرتے میں آپ کو کیسے روکوں گا؟ بالکل ٹھیک ہے. یا تو پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ یار یہ طریقہ ہے, اس طرح ہی پانی مل جاتا ہے. تو مطلب چھوٹے سے چھوٹا چور بھی اگنور کرے چوری سے, اور بڑے سے بڑا بھی چور, بڑے سے بڑا, ہر سب بندہ کو یہی کوشش بندہ, کرے. ہر بندے کو چاہیے. کیونکہ حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ اب یہ نہیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ یار ہم, جس طرح عمران خان نے بات کی تھی کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, تو یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا. انہوں نے اگر کہہ دیا تو پھر لوگوں کا بھی حق بنتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ چوری نہ کریں, ٹھیک ہے, کرپشن نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, اور بھی بہت سی چیزیں. مطلب ہر بندے کو اپنی حد تک نہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ واقعی کام کرے اس کے لیے. تو ہم 1-2 سال میں اپنے ملک کو واقعی ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں, پر اس میں ہر بندے کا کردار بہت ضروری ہے. ایک تو جو مہنگائی ہے نا, اس نے کمر توڑی ہوئی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, تو مہنگائی نے عوام کی کمر توڑی ہوئی ہے. تو خرچے زیادہ ہیں, تو پھر مجبور ہو کے وہ 2 نمبر کام کرنے پڑتے ہیں عوام کو. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا. جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ملک میں ہمارے. تو عام دیکھیں آپ جو لوگ ہیں وہ 40,000 روپے ایوریج لوگ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو 20 بھی کما رہے ہیں, تو اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر ایسے کام کرتے ہیں. تو ان میں کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں مطلب گھروں سے مجبور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو واقعی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چوری کرنے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ 20,000 کی تنخواہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت 2-3 لاکھ روپے کی ہے. آپ کے والد صاحب کا آپریشن ہے, ان کو ضرورت ہے 3 لاکھ روپے چاہیے آپ کو. آپ نے رشتہ دار سے مانگتے ہیں, وہ آپ کو انکار کر دیتے ہیں, آپ کو کہیں سے پیسے نہیں ملتے, لون نہیں ملتا کہیں سے. تو پھر آپ کے پاس آخری چارہ کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ یہی کریں گے. آپ کو اگر موقع ملے گا کہیں اگر پیسے پڑے ہوئے تو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑو گے, ٹھیک ہے, آپ اٹھا لو گے. مجبوری جو ہے وہ انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے, بالکل, ٹھیک ہے. تو
غلط کام ہے یہ چوری ڈکیتیاں، یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، پر یہ لوگ مجبور بھی ہیں کافی جو اس کام میں غصے میں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار بھوک سے مرنا تو چلو یہ کر کے مر جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیا پتہ آپ بچ جائیں، ٹھیک ہے، چانس تو ہے نا بچنے کا، وہ کہتے ہیں، تو وہ اس کام میں گھس جاتے ہیں پھر. ہمارے پاکستان میں جو بھی بندہ اقتدار میں آتا ہے یا اوپر آتا ہے، زیادہ امیر ہو جاتا ہے، اس کے پروٹوکول بھی ختم نہیں ہوتے، سیکورٹی اور فلاں وہ کہتا ہے کہ میرا ایک نام ہو، نام اللہ پا کے رہنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جتنی عوام ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، احساس ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھے کہ یار وہ کس مذہب سے ہے، کس قوم سے ہے، کس کاسٹ ہے، جو بھی ہے واٹ ایور، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم وہ کریں گے، سپورٹ کریں گے تو تب ہم آگے وہ ترقی کر سکیں گے. خیر ہم بات کریں گے ساتھ بھائی. بات یہ ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں ماشاءاللہ. آپ نوجوانوں کے لیے ایک ایسا میسج ہے، پیغام ہے سامنے، جیتی جاگتی مثال ہیں آپ، کہ آپ نے جو کام سیکھا ہے. اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا. آپ نے میرے ساتھ سوال بہت کیے ہیں، تو اب آپ بھی میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کو جو آپ نے کام سیکھا ہے وہ کتنے عرصے میں سیکھا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو یہ اسکل سیکھنی چاہیے نہیں سیکھنی چاہیے؟ ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور کیا اس طرف آنا چاہیے لوگوں کو، نہیں آنا چاہیے؟ آپ نے کتنے عرصے میں یہ آڈیو انجینئر کا کام سیکھا ہے؟ بالکل منیر بھائی، لوگوں کو یہ کام کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ کام کوئی بھی ہو اس کو کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے آپ نے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ کتنے عرصے میں کام سیکھنے کی بات ہے، تو یہ بات میں کہتا ہوں کہ کام انسان کبھی بھی 100% پورا نہیں سیکھ سکتا. مجھے اس فیلڈ میں 5-6 سال ہو گئے، تو بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم روز نئی نئی چیز سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسکل ہے جو انسان بہتر کرتا جاتا ہے، اور انسان کسی بھی دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فکس ڈیٹ تھی، یہ فکس ڈیٹ یہ ہے کہ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اور اس ڈیٹ میں نے یہ کام سیکھ لیا تھا. تو یہ انسان نہیں کرتا. جب انسان بائک چلاتا ہے، شروع میں وہ آگے پیچھے ہوتے پھر جب ٹریک پہ آتا ہے تو اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کب بائک چلانا سیکھ لی. کب سیکھ لیا؟ ہاں، تو یہ بالکل اسکل ہے. ایک بندہ روز روز نئی چیزیں سیکھتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسکل ہے، مطلب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو ایگزیکٹ 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں سیکھا. نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اسکل آپ بڑھتی جاتی ہے. کہتے ہیں نا تعلیم کبھی ختم نہیں ہوتی. بالکل وہ آپ ایسے جتنی حاصل کریں گے نا، وہ آپ کے پاس اور آئے گی، اس سے آگے 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 آپ بڑھتے جائیں گے، پر وہ ختم نہیں ہوگی. جو لوگ ہائی کوالیفیکیشن تعلیم حاصل کر کے ایف اے بی اے اور وہ جاب کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، جاب ہی نہیں ملتی، تو ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا کہ یار ان کو یہ اسکل سیکھنی چاہیے یا جاب کرنی چاہیے کہیں پہ جا کے؟ جاب بھی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ بندہ جاب بھی کرتا ہے تو وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنی اسکل پہ ہمیشہ بندے کو کام کرنا چاہیے. کوئی چاہے یہ وہ اسکل، جاب میں ہو، چاہے وہ اسکل پہ جہاں بھی ہو، اپنی اسکل پہ اس ہاں، کو فوکس انسان کو کرنی نا چاہیے. کوئی ایک اسکل پکڑ لینی چاہیے، مطلب جو اس کو پسند ہو. اور جو کام آپ کو پسند ہوتا ہے وہ اگر آپ کرتے ہو تو پھر آپ کا اس میں دل بھی زیادہ لگتا ہے، اور وہ آپ کام جلدی سیکھ جاتے ہو. اگر آپ کسی کو زبردستی کوئی کام سکھانا چاہو نا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، تو اس میں اس کو سالوں لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی اس کا دل جو ہے نا وہ اس کام میں نہیں لگتا. تو پیشن جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ جس کام میں آپ کا دل ہے، پیار ہے، بس وہ کام آپ کریں تو آپ کامیاب ہیں. آپ ڈیلی آفس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جی. صبح صبح اٹھتے ہیں، ڈیلی آفس جاتے ہیں. آپ ڈیلی آپ کو آپ کی سوچ میں کوئی فرق آتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یار بس ایک روٹین بن گئی ہے کہ میں نے ڈیلی اٹھنا ہے، بائک لینی ہے، گاڑی لینی ہے، میں نے آفس جانا ہے اور پہنچنا ہے وہاں پہ؟ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار یہ ڈیلی میں کب تک ایسے کرتا رہوں گا کہ کوئی ایسا بھی ہو جائے کہ یار مطلب میری کوئی ایسی اسکل ہو جائے کہ میں کہیں بھی بیٹھوں وہیں بیٹھ کے میں کام کر سکوں؟ ہاں منیر بھائی، ابھی بھی الحمدللہ جو میری اسکل ہے وہ میں گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب گھر بیٹھے ہوئے وہاں میرے پاس سسٹم ہو تو میں وہیں پہ سارا کام کر سکتا ہوں. بس ایک آفس کی روٹین ہے ہماری، تو بس ہم آفس آتے ہیں، ادھر ہی کام شام کرتے ہیں. تو ہماری روٹین اچھی بنی ہوئی ہے، اور ہمارا گھر اتنا دور بھی نہیں ہے کہ ہمیں گھر بیٹھنے کی ضرورت ہو. اور پورا دن بندہ گھر بیٹھا ہو تو ویسے ہی بندہ بور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. آپ تو اکثر ویسے گھر بیٹھتے نہیں ہیں مطلب. ہم تو کبھی گھر مطلب بہت تنگ ہو جاتے ہیں نا لوگ گھر بیٹھ کے، ہاں، تو وہ کہتے ہیں یار مطلب باہر ہوں تو ٹھیک ہے. گھر بھی ٹائم دیتے ہیں، پر وہ بندہ بہت زیادہ بیٹھ کے نا گھر تنگ ہو جاتا کہ ایک بندہ ہے وہ ڈیلی سو کے صبح اٹھتا ہے، اور ایک دن اس کو رات کو پتہ چلتا ہے کہ یار صبح آپ نے جو ہے نا دبئی جانا ہے. ہے. ٹھیک ہے. صبح آپ نے 5 بجے آپ کی ٹکٹ ہے اور آپ نے دبئی جانا ہے، اور وہ پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ خوشی سے وہ سوئے گا نہیں، یا جو بھی ہے پہلی بار جا رہا ہے نا، جہاز پہ چڑھنا ہے، اس نے دبئی جانا ہے.
تو وہ خوشی سے سوئے گا نہیں اگر وہ چیزیں اپنی سارا کچھ یہ سوچے گا میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ساری چیزیں اکٹھی کرے گا اور وہ خوشی خوشی نکلے گا. اور جاب کا بھی اسی طرح ہی میرا خیال ہے کہ اگر ہم ڈیلی اٹھتے ہیں تو یہی ایک شوق ہونا چاہیے، کوئی بھی کام ہے. بالکل، مطلب پیشن ہونا چاہیے نا آپ کو، کہ بس لگن ہونی چاہیے آپ کو، پھر تو آپ کا دل خود اٹھتا ہے. تو پھر پھر آپ نہ بھی اٹھے تو آپ کا دل آپ کو کہتا ہے اٹھ یار جانا ایسے ہے، تو وہ پھر آپ کو لے کے آتے ہیں. تو وہ جو عشق ہوتا ہے نا، کام میرا سے خیال ہے، عشق اسے کہتے ہیں، کام سے عشق. ہاں تو وہ انسان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے میرا خیال ہے. وہ آپ کو بندہ جس ٹائم کہے گا، آپ کو رات کو کہے گا، صبح کہے گا، ٹھیک ہے، آپ کو جب کام آئے گا تو آپ کو چل یار. حالات ایسے ہیں ملک کے نا، تو حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ حالات انسان خود ٹھیک کرتا ہے اپنے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی جن کو حالات سے ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ حرام کما رہے، حلال کما رہے، اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ وہ اپنی ایک لمٹ میں رہ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں، آپ اسے کہیں پیٹرول 500 روپے لیٹر ہے تو وہ سر نہیں پکڑے گا. بات ہے نا، یہاں پہ لوگ وہ بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی حلال کما رہے ہیں، ایسے تو وہ ہی بھی ہے. ہم میں سے یہ نا. تو ہر بالکل بندے رائٹ. کو اپنی اسکل ڈیولپ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، بہتر کی کوشش کرنی بہتر کی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کی دین جو ہے نا اس پہ خوش ہونا چاہیے. بالکل کسی کو اس ایسے نے ہی. جو دیا نا وہ انسان کو سوچ سمجھ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، کہ مطلب فیصلہ الگ ہے نا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. انسان تو اپنی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے. اچھا سعد اللہ بھائی، ایک اور آخری بات ہے اس پہ، اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. بات یہ ہے کہ رمضان پاک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کا. تو سحریاں افطاریاں چل رہی ہیں، فلسطین کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اللہ ٹھیک ہے. تو ہم باتیں بہت ساری کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہماری حکومت جب تک سٹینڈ نہیں لیتی، عوام بیچاری کیا کرے. آپ کا کیا میسج ہے کہ رمضان کے حوالے سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے لوگوں کا، اس حوالے سے آپ کچھ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں تک فلسطین کی بات ہے تو وہاں پہ لوگوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان بھائی ہمارے. تو وہ کل ایک صاحب کی بات میں سن رہا تھا، مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا یار کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے حکمران ذمہ دار ہیں وہ کریں، تو کہتا ہے یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، کہتا عوام نکلیں روڈوں پہ اپنے حکومت کے خلاف، ان سے ڈیمانڈ کریں ٹھیک نا ہے. کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آگے ہو آپ رہے؟ کیوں نہیں آگے جا رہے. تو ہماری ڈیمانڈ یہاں تک ہے تو ہم یہاں پہ اٹھ جائیں. ہم ان سے پوچھیں نا، اگر ہم ان سے ادھر نہیں جا سکتے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، رائٹ. آپ میں ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل. حکومت کو جاتا ہے، ہمارے ادارے ہیں، کس لیے؟ ہاں، ان اسی کو کام کے کام لیے. کرنا چاہیے نا. بالکل. تو تو یہ مقصد ہے ان کا، اور ہمیں بھی بھیجنا چاہتے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو بالکل اب آپ ایسے کو ہی ہے. جانے بھی نہیں دیں گے، نہ خود جائیں گے، تو پھر اچھا اس میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ یار ہم پڑھتے آ رہے ہیں سبق کہ غزوہ بدر جو بھی غزوہ ہوئی ہیں حضور پاک کو جانا پڑا ہے، حضور پاک خود گئے ہیں نا جنگ میں. بالکل. تو وہ ایک جو بھی جہاد ہوا ہے پریکٹیکلی، وہ ہم یہاں پہ ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں وظیفے پڑھنے کہ ہم اتنا وظیفہ کریں گے، یہودیوں کو اللہ پاک غرق کرے اور فلسطینیوں کی جان چھٹ جائے، فلسطینیوں کی ہاں، ان سے ایک اور جان. اس بات سے نا دیکھیے آپ، ایک اور بات بھی بندے کو نظر آتی ہے کہ اس جنگ میں آپ کو پتا ہوگا اللہ نے فرشتے بھیجے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. بالکل. ٹھیک ہے، اب فرشتے بھیجے تھے، ان کی مدد کی تھی. جی. صرف فرشتے نہیں بھیجتے تھے کہ فرشتوں کو بھیجے گا جاؤ تم لڑو، نہیں، لوگ آگے گئے تھے تو ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے. بالکل ایسے ٹھیک ہی. ہے، تو ہم بڑھیں گے تو ہمارے لیے فرشتے آئیں گے نا. ہم بڑھے ہی ایسے نہیں ہی تو ہے. ہمارے لیے فرشتے کہاں سے؟ ہم کہیں فرشتے آئیں وہ چلے جائیں تو پھر ہم فرشتوں کی مدد کرنے بھی چلے جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے، تو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں گے، ہم فرشتوں کی مدد جانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ فرشتے جائیں اور پیچھے سے ہم ان کی مدد کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جائیں گے تو فرشتے ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بالکل عقیدہ ہونا چاہیے. ہاں، اللہ باقی غیب کی جو مدد دے ہے گا. اللہ مدد کرنے والا ہے، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کتنے مسلم ممالک ہیں، ہم کتنی دنیا ہے وہ خاموش ہو کے پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کل ایک اسرائیل کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے تو وہ ایک کلمہ لکھا ہوا تھا ہمارا، ہم کلمہ گو ہیں مسلمان، وہ اس نے وہ زمین پہ مار رہے تھے پوچھا بنا کے. اور تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ دیکھ کیا اتنا وہ کر رہے ہیں. پر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، یہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنے گا. تو ہم تو ساتھ ہیں فلسطین کے، مطلب فلسطین کے نہیں، جہاں پہ ظلم ہونا تو غریبوں کے ساتھ ہو، مظلوم کے ساتھ ہو، ظالم کے مظلوم ساتھ نہیں ہونا ظالم چاہیے. کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پورا ڈرامہ دیکھا ہے ارطغرل، آپ نے بھی دیکھا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں دیکھا، آپ نے خود دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کو، آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے. اب آسمان چل رہا ہے تو آپ نے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. بھائی صاحب
جب آفس آتے ہیں یا جب میں ان کو دیکھتا ہوں، جب قسط نیو آتی ہے، بھائی صاحب کا کوئی اور کام نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے، اس سے بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے، ہم نے وہ دیکھے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ارطغرل رول کا ایک سین تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم ہمارا بھائی بھی ہوگا تو ہم اس کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میرا خیال ہے آج کا بس اتنا ہی کافی ہے، تو پھر کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور جلدی انشاءاللہ۔ ویورز، یہ سعد اللہ بھائی تھے، آج ہم لیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ایک ریکویسٹ ہے یار، پلیز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نہیں، بیل آئیکن وہ ٹلی ہوتی ہے، اس کا ایک بٹن ہوتا ہے یار، وہ منیر بھائی یہی بتا دیں سبسکرائب کیسے ہوتا ہے؟ یار وہ سبسکرائب، وہ لال سے جو بٹن ہوتا ہے، یار وہ پتہ نہیں نیچے سے وہ سبسکرائب ہوتا ہے کہ سبسکرائب ہوتا ہے، وہ نیچے وہ بھی کر دیں، میں نے ان سے سنا ہے، تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، آپ بھی کہہ دیں یار ویورز کو۔ منیر بھائی کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور رپورٹ نہ کرنا پلیز۔ ساڈی شان تہاڈی شان، وسدے رن سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان گلگت بلتستان رو روہت ہلدمان، اللہ سونے دی امان، اللہ حافظ۔